جب عیسیٰ علیہ السلام صاف نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہیں اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کریں گے اور ہر من بھاتی نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، اور وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، اے مالک ہمارے رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ اللہ اکبر۔ جو جنت کی جو تمام چیزیں ہیں، لیکن ضرور تھوڑی تھوڑی جنت کو بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو جائے۔ جنت کے ہمارے پاس تذکرے نہیں کیے جاتے نا، تو اس امت کو جنت کا شوق ہی نہیں ہے، اور دنیا میں اتنی چیزیں مل گئی ہیں کہ جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے نیچے درجے کا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کی نگاہ 100 سال کے راستے تک جاتی ہوگی، لیکن وہ برابر وہاں تک اسے اپنے ہی ڈیرے اور محل سونے کے اور زمرد کے نظر آئیں گے، یعنی اتنی دور تک اس کی نگاہ جاتی ہوگی اور وہاں پر اس کو اپنی ہی سلطنت دکھائی دے رہی ہوگی، جو تمام کے تمام قسم قسم اور رنگ برنگ کے ساز و سامان سے پر ہوں گے۔ صبح شام 70 ہزار رکابیاں پیالے الگ الگ وضع کے کھانے سے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، جس میں سے ہر ایک اس کی خواہش کے مطابق ہوگا، اور اول سے آخر تک اس کے جو بھوک ہوگی وہ ایک جیسی ہی رہے گی۔ اگر وہ روئے زمین والوں کی دعوت کر دے تو سب کو کفایت ہو جائے اور کچھ نہ گھٹے۔ اتنا کھانا دیا جائے گا جنتیوں کو جو کہ کبھی کمی نہیں ہوگا، اور اگر اتنی بڑی بڑی دعوت کی جائے گی جتنے کی دنیا میں انسان کو، پورے انسان کے لیے کافی ہو جائے، اور اس کو ایسی طبیعت دی جائے گی جس سے کہ وہ اس سے کبھی سیر ہی نہیں ہوگا۔ ابن ابی حاتم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی ایک لقمہ اٹھائے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فلاں قسم کا کھانا ہوتا تو اچھا ہوتا، چنانچہ وہ نوالا اس کے منہ میں وہ چیز بن جائے گا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی، اور مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سب جنتی بالا خانے سب سے ادنا مرتبے کے جنتی کے بالا خانے کی 7 منزلیں ہوں گی، یعنی سب سے کم تر کی، یہ 6ٹھی منزل میں ہوگا، اور اوپر 7ویں ہوں گی۔ اس کے 30 خادم ہوں گے جو صبح شام 300 سونے کے برتنوں میں اس کے لیے طعام اور شراب پیش کریں گے، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے عجیب و غریب اور نہایت لذیذ کھانا ہوگا۔ اول سے لے کے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک اسے کھانے کی بھوک ویسی ہی رہے گی۔ اسی طرح 300 سونے کے پیالوں اور کٹوروں اور گلاسوں میں اسے پینے کی چیزیں دی جائیں گی، وہ بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہوں گی، اور یہ کہے گا کہ اللہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تمام جنتیوں کی دعوت کروں، سب بھی اگر میرے ہاں کھا جائیں تو بھی میرے کھانے میں کمی نہ آ سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے جنتوں کا معاملہ، جنت کا معاملہ وہاں پر ہے وافر مقدار، اور وہاں پر ہے ساری فراوانی۔ دنیا میں یہ کہا گیا کم سے کم تر قناعت کے ساتھ اور کم سے کم تر پر راضی رہو تاکہ جنت میں اتنا اور اتنا حاصل کر جاؤ انشاءاللہ۔ اور صحابہ کی یہی حالت ہوتی تھی، صحابہ دنیا کی نعمتوں کو کم سے کم اس لیے استعمال کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کی نعمتیں کم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 80 میں، سورہ زخرف پارہ نمبر 25، کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو پھر ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟
ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ ہی رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرمانروا، عرش کا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دین دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ، اور وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم اس سے پوچھو ان سے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجیے اور کہہ دیجیے کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان ہے، دخان کا مطلب دھواں ہے۔ رکوع اس میں 3 ہیں، 3 رکوز، اور آیات اس میں 59، اور یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ سارے حامیم جو ہے نا یہ صورتیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ آپ کہتے ہیں پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت یعنی اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے۔ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تو لوگ پھر وہی کچھ کرو گے تم لوگ جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ پھر ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندے کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن سے وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی تھی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں یہ صریح آزمائش موجود تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ نہ کام آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ اور زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ،
اللہ اکبر ربنا لا تجعلنا منہم، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، اور حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، اور وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کتاب کو آپ کی زبان میں سہل ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ جاثیہ۔ جنت کے بارے میں ہے اور حوروں کے بارے میں ہے کہ اگر حوروں میں سے کوئی، اللہ نے حور کو اتنی خوبصورت بنایا ہے اور اتنی نعمتیں ہیں اس کے اندر کہ اگر حوروں میں سے کوئی کھاری سمندر میں تھوک دے تو اس کا سارا پانی میٹھا ہو جائے، پھر وہاں سے یہ جس میوے کی طلب کریں گے موجود ہوگا، جو مانگیں گے ملے گا، ادھر ارادہ کیا ادھر موجود ہوا، خواہش ہوئی اور حاضر ہوا۔ تو یہ سب کچھ ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ہے کہ موت کو بھیڑ کی شکل میں لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور پکارنے والا پکارے گا کہ جنتیوں اب ہمیشگی ہے، کبھی موت نہیں، اور اے جہنمیوں تمہارے لیے بھی ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر صحیح مسلم میں ہے کہ جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی کمی نہیں ہوگی، اور ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہے گا جنت میں جائے گا، جہاں نعمتیں پائے گا، کبھی محتاج نہ ہوگا، جیے گا کبھی مرے گا نہیں، جہاں نہ کپڑے میلے ہوں اور نہ جوانی فنا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کیا جنتی سوئیں گے بھی؟ تو آپ نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے، جنتی سوئیں گے نہیں، ہر وقت راحت اور لذت میں مشغول رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے جنت کی سارے نعمتیں جو انشاءاللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے موجود ہیں۔ اب کون ہے وہ خوش نصیب جو یہ حاصل کر جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے، آمین۔ سورہ جاثیہ۔ سورہ جاثیہ کا مطلب ہے اوندے منہ الٹ جانا یا گھٹنوں کے بل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ جو کہ مکی ہے، رکوع اس میں 4 ہیں اور آیات اس میں 37 ہیں۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں میں سے بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے ہے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، یعنی رات اور دن کے اختلاف میں اور فرق میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے اور اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ یعنی تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے آگے جہنم میں جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز اس کی کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب عثمان بن مظعون جو تھے وہ انصاریوں میں جب تقسیم ہوئے لوگ، تو حضرت ام العلا صحابیاں ہیں کہ وہ ان کے حصے میں آئے، تو وہ ہمارے یہاں کہتی ہیں کہ بیمار ہوئے اور انتقال بھی کر گئے۔ تو جب ہم آپ کو کفن دے چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ اے ابو الصائب، اللہ تجھ پر رحم کرے، میری تو تجھ پر گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تیرا اکرام ہی کرے گا، یقیناً تیرا اکرام ہی کرے گا، ہے نا۔ تو
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا اکرام ہی کرے گا؟ میں نے کہا نبی یا رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں، بس آپ نے فرمایا سنو، ان کے پاس تو ان کے رب کی طرف کا یقین آ پہنچا اور مجھے ان کے لیے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ قسم ہے اللہ کے باوجود رسول ہونے کے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس پر میں نے کہا اللہ کی قسم اب اس کے بعد میں کسی کے برات کے بارے میں نہیں کہوں گی، اور مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوا۔ یعنی صدمہ ہوا کہ ایک آدمی کے بارے میں یقینی بات کہنا مشکل ہو گیا، تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں کہوں گی کسی کے بارے میں اب ایسی بات، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ایک نہر بہہ رہی ہے، تو میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کے اعمال ہیں۔ تو گویا کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جنتی ہی ہیں، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یقینی علم تو اللہ کے پاس ہے، ہم حسن خاتمہ کو دیکھ کر اللہ سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کہنا چاہیے اپنی باتوں میں۔ بعض اوقات ہم جملے میں سوچتے ہیں اس میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے، ایک جملہ ہے ان کو یہ جنتی ہیں، اور دوسرا جملہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک میں یقینی علم کا انسان دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے میں اللہ سے امید رکھتا ہے، تو گویا کہ انسان اپنی اسی مقام پر رہ کے جب بولتا ہے وہ جملے جو کہ اس کے علم اور اس کی حیثیت کے مطابق ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑے جملے بول کر ناکام ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 12 پر ہیں، سورۃ الجاثیہ۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بلا کا دردناک عذاب ہے، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ اب پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا یعنی ایک صاف راستہ اور شاہراہ پہ قائم کیا ہے، لہٰذا آپ اسی پر چلیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریے جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر جاندار کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ اور پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ اور کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ ہم اس کو بہت تفصیلی بات ہم پڑھ آئے ہیں، کس طرح خواہشات نفس انسان کی الہ بن جاتی ہیں اور انسان اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین علم کے باوجود جب انسان ایسا کرتا ہے نا، ایک انسان ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن علم کے باوجود جب انسان اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپنے کے بجائے وہ اسی طرح کر رہا ہوتا ہے حرکات، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 24 ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ اصل میں اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی
تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ ان سے تم ہرگز اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ جاسیہ یہاں پر آ گیا، وترا کل امتن جاسیتن، منہ کے بل یا گھٹنوں کے بل، یہ معنی ہے اس کے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا نامہ اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کے ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے، اب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ سورۃ الاحقاف۔ احقاف کا مطلب ریت کے بلند ٹیلے ہیں۔ تو یہ اس کا تھوڑا سا واقعہ سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کو پڑھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو اور زیادہ تنگ کرنے لگے۔ تو آخر کار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، اور اگر وہ اسلام نہ بھی قبول کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے یہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں۔ دیکھیں نا، طائف والوں کو یہ موقع ملا تھا لیکن یہ فائدہ مدینہ والے اٹھا لے گئے۔ تو آپ نے کوئی سواری آپ کو اس وقت میسر نہ تھی، مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا، اور آپ کے ساتھ بعض میں کہ تنہا تھے لیکن یہی ہے کہ زید بن حارثہ تھے آپ کے ساتھ۔ تو وہاں پر جا کر آپ نے جو ہے وہ جو ان کے وہاں کے سردار تھے اور معززین تھے ان سے آپ نے جا کر بات کی، لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں مانی۔ پھر آپ کو یہ نوٹس دے دیا گیا کہ آپ شہر سے نکل جائیں۔ تو ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ جو ہے نا ان کی باتوں میں آ جائیں۔ تو آپ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے یہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے اور گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے، آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا، یہ ہے اس انسان کی جس سے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ کا جو یہ اللہ سے جو یہ دعا ہے اس کو غور سے سنیے، اس میں کہیں پر بھی شکایت موجود نہیں ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور ہی اپنی بے بسی اور بیچارگی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یعنی اس طرح سے تو ہے کہ عرض کیا جا رہا ہے، اے الرحمن رحیم، تو ہی سارے کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے زیادتی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پالے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو، میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ
تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا یہ درد مندانہ ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور آپ نے یہ بات اللہ سے کہی کہ اگر اسی حال میں اللہ کی رضا ہے، یعنی اسی پتھر کھانے میں، اسی جو ہے وہ خون ہونے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا نا کہ آپ پر کون سا وقت مشکل گزرا ہے، آپ نے کہا جو طائف والا وقت تھا نا، وہ وقت میرے اوپر سب سے سخت گزرا ہے۔ اسی حالت میں جب آپ پلٹ کر ایک منزل تک پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اور بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے، تو وہیں پر ایک روز آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنے قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں اور وہ اسے اپنے جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں 3 طرح کے گروپ ہیں نا، اسی طرح جنوں میں بھی ہیں، ایماندار، انکار کرنے والے اور منافق۔ تو ویسے ہی وہاں پر بھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ طائف کے پہاڑوں کو اگر ملا دیا جاتا اور طائف کو اس دن ختم کر دیا جاتا تو ہندوستان میں شاید جو ہم اور آپ لوگ مسلمان ہو کے بیٹھے ہیں شاید اسلام نہ پہنچتا، اس لیے کہ محمد بن قاسم وہ طائف ہی کے تھے جو کہ اسلام لے کے آئے تھے ہندوستان میں اور فاتح بن کے داخل ہوئے تھے ہندوستان میں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو دیکھی، اور پھر آپ اور ہم دیکھیں کہ ہمیں دنیا میں اس ایمان پر چلتے ہوئے کون سی تکلیف کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر کے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے لیے تو معاملہ اتنا آسان ہے کہ آسانی ساری موجود ہے اور اجر بہت زیادہ موجود ہے، اس لیے کہ اس فتنوں کے دور میں جو کوئی اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھے اور وہ اعمال کر جائے جو اللہ کو پسند ہے تو یقین جانے کہ بہت زیادہ اجر پانے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب لوگ جب بات کر رہے تھے میری والدہ کے لیے بھی، تو یہی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ افسوس ہوتا ہے انسان کو اور دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ میرے لیے دعائیں کرنے والے ہاتھ نہیں رہے۔ ہم سیلفش ہیں نا، ذرا ہو جاتے ہیں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں ہمیں فائدہ پہنچتا رہے، ہمارے لیے کوئی دعا کرتا رہے۔ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اب ہم نے بہت حاصل کر لیا اپنے والدین سے، اور جس کو جتنا ملا، جتنی قسمت میں تھا اتنا ملا ہے الحمدللہ۔ اب ہمارے ہاتھ ان کے لیے دعا بننے والے ہونے چاہیے نا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم ان کے لیے ثواب جاریہ بننا چاہیے، ہم نے لے لیا جو لے لیا ان سے، اب ہم دینے والے بن جائیں۔ تو ہر ایک کو ایک چین ہے نا کہ کچھ دن انسان کسی سے حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جب وہ ذمہ داری کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور باشعور ہو جاتا ہے تو پھر اب اسے دینے والا ہاتھ بن جانا چاہیے۔ تو یہ والدین کے اعتبار سے بھی ہے، کب تک ہم صرف اپنے لیے والدین کے دعاؤں کا والدین کی دعاؤں سے انکار نہیں ہے، نہ اس کے غم کا انکار ہے، لیکن اب وہ کر چکے سو کر چکے، اب ہمیں انہیں دینے والا بننا چاہیے۔ اسی لیے اپنے آپ کو، جب زندہ ہوتے ہیں ماں باپ شاید انسان کے دلوں کے اندر اتنا اس کی بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اب ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ ہم زندگی میں خدمت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اصل خدمت موت کے بعد ہے، کہ جب انسان کے عمل کٹ چکے ہیں، انسان وہاں بے بس ہے اور ہماری طرف دیکھتا ہے کہ ہم ان کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، ہم زندگی میں کتنا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں نیک، کہ جس کی وجہ سے ان کو نیکیوں کا عمل پہنچتا رہے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدمت جو ہم زندگی میں باپ ماں کی جو ہم کر سکے، والدین کی کر سکے، جو اگر ہم نہیں کر سکے تو یہ دروازہ اور زیادہ کھل گیا خدمت کا، کہ اب جو نیکی ہم کمائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ان تک پہنچے گی، جو محنت ہم کریں گے وہ ان تک پہنچے گی، جو تلاوت ہم کریں گے وہ ان تک پہنچے گی، جو بھی ہم نیکیوں میں سبقت کریں گے، جتنا صدقہ ہم کریں گے ان کے نام سے بھی کریں وہ بھی پہنچتا ہے، اور جو اپنی ذات کے لیے بھی کریں یا اپنے ہاتھ سے کریں وہ بھی پہنچتا ہے۔ یہ سب کچھ ساری نیکیاں پہنچتی ہیں والدین تک۔ تو اب زیادہ موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ دعا کرتے جائیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا۔
یہ دو طرفہ کام ہوتا ہے، ایک طرف ثواب جاریہ بننا اور دوسری طرف اپنے لیے ثواب جاریہ تیار کرنا، ہے نا۔ اگر دونوں میں سے کسی طرف سے بھی جو ہے وہ غفلت نہیں برتی جائے گی، اگر اولادوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے بے محال اسی طرح، تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا ہمارے جانے کے بعد؟ کون ہمارے لیے دعائیں کریں گے؟ کتنا ان کا عمل ہم تک پہنچے گا اگر ہم نے یہ تیار نہ کیا اپنے ثواب جاریہ کو؟ تو ہر وقت اس بات کی اپنے اولادوں کی تربیت کے فکر سے کبھی آزاد نہ ہوں کہ ہم ان کو ایسا بنا جائیں جو کہ ان کی اپنی زندگی اور اپنے ذات کے لیے بھی، اور اس میں کوئی سیلفشنس نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے، اور نہ اس میں کوئی بہت بڑا احسان ہے کہ ہم والدین کے لیے ثواب جاریہ بن رہے ہیں۔ دونوں کام میں دونوں کا فائدہ موجود ہے، میرے اپنا بھی فائدہ موجود ہے اور میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ بنے گی، تو جہاں میرا فائدہ ہے وہیں پر سب سے پہلے ان کی اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کو جنت الفردوس میں دیکھنا نہیں چاہتا؟ اور اگر دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ لگانا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ جمع کرنا چاہتا ہے تو اپنی ذات کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے جد امجد کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ، تو یہی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں تیار کر جائیں ثواب جاریہ کے طور پر۔ انشاءاللہ تعالی ہم انہیں اللہ سے قریب کر جائیں، ہم انہیں اللہ کی پہچان کرا جائیں، ہم انہیں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت سمجھا جائیں، ہم انہیں قرآن سے قریب کر پائیں، اور ہم انہیں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت عطا کر سکیں، حدیث بتا سکیں، پڑھا سکیں، تاکہ وہ اصل دین اور اصل شریعت کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح یہ بات بھی جو پہلے بھی ہوئی تھی ابھی بھی، کہ کوشش کریں کہ اپنی ہر سجدے میں یہ دعا پڑھیں اپنے والدین کے لیے، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ہر سجدے میں پڑھنے سے اتنی ساری دعائیں والدین کو ملتی ہی رہتی ہیں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے جس کو اگر کوئی عادت بنا لے انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور اگر کوئی اتنا نہ کر سکے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ تو موجود ہی ہے نا قرآن کی آیت، جو کہ ہم سب کو یاد ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے اور ان پر رحم کر دیجئے جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ کیا تھا انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ احقاف کی طرف چلتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 4 ہے، آیات اس میں 35 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان برحق ہیں ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافی لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے تو دکھاؤ کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گڑھ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کبھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لایا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اچھی بات ہوتی تو بنی اسرائیل اگر سبقت لے کے ان کے علماء ایمان لے آئے تو ہم بھی لے آتے، اور یہ جو چھوٹے لوگ اگر ایمان لے آئے تو ہم بھی لے آتے۔ چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب
رہنمائی اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور اس کتاب اور اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ بہت ہی اچھی دعا ہے، اسی سے ملتی جلتی دعا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس سے ملتی جلتی دعا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں جو کہ سلیمان علیہ السلام کی تھی، لیکن اس دعا کے اندر اتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ اپنے ذریتی کے لیے بھی اس میں دعا مانگی جا رہی ہے نا۔ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہے نا۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، یاد ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 15 ہے سورہ احقاف کی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ انسان کا بھی اپنے ماں باپ کے اوپر بھی جو اللہ نے جو احسان کیے تھے اس کا بھی شکر ادا کرے، اور اپنے لیے اپنا بھی شکر ادا کرے، اور جو چیز مانگے وہ اپنی اولاد کے لیے کہ اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ دنیا تو مانگتے ہیں ہم، لیکن اولاد کی آخرت بھی مانگے نا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ بصیرت عطا کرے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ فیس بک پر آ رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس وقت درس میں ہیں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں پر آیت نمبر 16 پر ہیں، اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں، ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کو کہ جو ٹولے یعنی جو بھی گروپس تھے وہ ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنے دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، اب ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو لے اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، میں تو صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا؟ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے یعنی یہاں پر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ کان، آنکھ اور دل، یہ سب کچھ دیا جاتا ہے اللہ کو کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت
اور اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت جاننے کے لیے۔ لیکن اگر انسان اس سے وہ فائدے نہیں لیتا تو پھر برباد کر لیتا ہے اپنی نعمتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سے بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گڑھ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لے کر آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھ چکے تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، ہے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، یعنی جو اللہ کی طرف پکارنے والے کی بات نہ مانے، وہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو جو ہے وہ زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سچائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ احقاف یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ محمد پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنا وقت ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکلیف آئی تھی اس کا کتنا بہترین اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جب جن ایمان لے کے آئے، اور جب کہ طائف میں بعد والے ایمان لے کر کے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد ہے، مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 4 ہیں اور آیات اس میں 38 ہیں۔ رکوع 4، آیات 38 ہیں۔ اور اب جو ہے وہ مکی صورتوں کے بعد پھر مدنی صورتوں کا ہے معاملہ۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا، برباد کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی لڑائی میں پھر کسی طرح کی نرمی، اگر وہ سختی کے ساتھ آئے ہیں تو پھر ہماری نرمی ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، اور وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان کو لوگوں کا انجام دیکھتے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان سب کا سب کچھ ان پر الٹ دیا
اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارنا اللہ رب العالمین نے، کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کی فکر نہ کرنا، اس کی ناراضگی اور اس کی خوشی کی فکر اور پرواہ کیے بغیر، اور اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر انسان جب اس طرح کھا پی رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 13 پر ہیں، سورہ محمد اور پارہ نمبر 26۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہارے اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح واضح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی۔ اب یہ 4 نہریں ہیں، اپنے لیے نکھیں، آپ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ صاف اور شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہم اجرنا من النار، اور اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 16 پر، محمد، سورہ محمد، اس کا نمبر جو سورہ کا ہے وہ ہے 47 اور پارہ نمبر 26۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اور اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ ان کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ آپ کی سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی منافق لوگ، وہ تو آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار ہے اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں بڑی ہدایت دی، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کو خراب کر لینا۔ حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صحیح معنوں میں رشتے ناطے ملانے والا وہ ہے کہ وہ اسے کاٹتا جائے اور تو اس سے جڑتا جائے۔ مسند احمد میں ہے صلہ رحمی قیامت کے دن رکھی جائے گی اور اس کی رانیں ہوں گی مثل ہرن کے رانوں کے، وہ بہت صاف اور تیز زبان بولے گی، بس وہ کاٹ دیا جائے گا جو اسے کاٹتا تھا اور وہ ملایا جائے گا جو اسے ملاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد، کاش کہ جو لوگ رشتہ داریوں میں یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو یہ حدیثیں پتہ ہوں،
مگر جہالت ہے انسانوں کی، کیا بتایا جائے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور رحم رحمان کی طرف سے ہے، اس کے ملانے والے کو اللہ ملاتا ہے اور اس کے توڑنے والے کو اللہ خود توڑ دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں رحمان ہوں اور رحم کا نام میں نے اپنے نام پر رکھا ہے، اسے جوڑنے والے کو میں جوڑوں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں توڑ دوں گا۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کی عمر بڑی ہو اور روزی کی کشادہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے نزدیکی قرابت دار مجھ سے تعلق توڑتے رہتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ خوبصورت سوال ہے نا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے، تو صلہ رحمی پر ہی رہ، اور یاد رکھ کہ جب تک تو اس پر قائم باقی رہے گا، اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ہی ہر وقت معاونت کرنے والا، یعنی ہر وقت تیرے ساتھ فرشتہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کو نہ کرنے والا بہت بڑے نقصان میں چلا جائے گا، اور کرنے والا اپنے لیے اللہ کی طرف سے مددگار فرشتے پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں صلہ رحمی سکھائے، اور جو ہمیں تکلیفیں دیں اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دینے سے ہمیں باز رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 30، اس وقت کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں، ان کے چہرے سے آپ ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو آپ ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ آپ سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تمہیں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم کنجوسی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے تاکہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہم سے آپ سے جو مطالبے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ 2.5% ہی تو ہے کہ اتنا ہی اللہ کو دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم ایسے ایسے ملکوں میں رہتے ہیں، اس سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں اور کس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ملک میں تو رہنے کے لیے تو پھر بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں، اگر اسلام میں رہنے کے لیے ہم سے اس سے زیادہ مانگا جاتا تو شاید پتہ نہیں کتنے لوگ اسلام ہی چھوڑ بیٹھتے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے اتنا ہی تمہارے اوپر بوجھ ڈالا ہے جس کو تم خوشی خوشی اٹھا سکو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بھی بات بتائی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جو ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو کہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اور اللہ کے علم اور اللہ کی پسند کو جاننے کے لیے کہاں سے کہاں تک محنت کر جائیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے، تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے بدلے میں لائے جاتے اور ہم جیسے نہ ہوتے؟ تو آپ نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شانے پر رکھ کر فرمایا یہ اور ان کی قوم، اگر دین سریا کے پاس بھی ہوتا تو اسے فارس کے لوگ لے آتے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے اور یہیں سے امام بخاری رحمہ اللہ بھی وہیں کے ہیں، یعنی فارس کے اور اہل ایران میں سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دین سے محبت ان کو اس درجے جو ہے وہ محنت کے اوپر
تیار کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہاں پر رکتے ہیں۔ تو کل ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے، لیکن اگر ہم سورہ فتح پڑھ پاتے تو میرے لیے اچھا ہوتا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر کہ 26واں پارہ کہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ سورہ فتح پڑھ لی جائے، سورہ حجرات سے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کل کا رکھتے ہیں معاملہ، یعنی ہفتے کے دن کا، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فتح کم سے کم پڑھ لیتے ہیں۔